نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی تو پہن کے آئے ہیں، سب کھپڑی ہونا ہے اور ببری وہی ہے جو بجھائی بڑکا چور میں کوئی چھپری بنائے رہے گوہیا دور جو یہ مت کو توڑے دور نہ کریو، ہم اپنے بیٹا کو دور کریو۔ بہت سب ہم گھر میں رہتے ہیں مگر اسٹائل دوسرا ہوتا ہے۔ دیکھو چور دروازہ ہے پیچھو سے ادھر سے آتا جاتا ہے، یہاں پر آئے گا تو جھٹو ایسے ایسے کرنے لگے گا ایسے ایسے، مگر ہم کہیں نہیں ٹھوکتے ہمیشہ لاٹھی مار کر کے ان سے یہ کروا میں جوان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ جوان ہو گیا۔ بس 1 سال کی بات ہے جو تبدیلی آئی ہے۔ اگر میں بولوں اور میرے لفظ کا کوئی جواب دے دیا تو ہم کہیں کے نہ رہیں، اب بعد میں ہم نہیں بول سکتے۔ اگر کہیں ہم جوتا برسائیں، کہیں ایک پھینٹ لگا دیا، ہم کو آج کے لڑکے پر وشواس ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی بات نہ مانے، جو رسول کی بات نہ مانے، وہ اپنے باپ کو کیا مانے گا؟ اب نہیں دیکھتے ہیں باپ بیٹا دوست جیسے بات کرتا ہے، برابر ہو کے بات کرتا ہے، باپ کو مشورہ دیتا ہے تو جم کے مشورہ دیتا ہے، آپ ایسا کر لیجئے، ہم کو بلانے لڑکی سے محبت ہو گئی میں وہیں شادی کروں گا، پہلے تو ماں کو پھسلائے تو ماں کا کنچی چھیلو، ماں تو روٹی پکاؤ، بھات پساؤ، مسالہ پیسو، اوکے باپ کی مجال ہے دلہا کی یہاں پر بول لے گی، مگر بزید ہو گیا، گھر سے نکل گیا، شادی کر لیا، کون مول ڈال؟ کم بختو اللہ نے عقل دی، عقل کو سب سے اوپر رکھا، سوچتے نہیں، سوچنا چاہیے۔ اس مجلس میں آنے کے بعد بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس قسم کی مجلس جس میں دین کی بات ہو تو غسل کیا کرو، غسل نہیں کر سکتے ہو تو تیمم کر کے یہ وضو بنا کر کے آؤ، کوئی آتا ہے؟ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، ٹوپی ٹوپی سنت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کھلے سر نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ کھلا ہوا مسلمان نہیں، کھلا ہوا اسلام کا دشمن۔ ٹوپی پہنا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پاخانے میں جاؤ گے تمہارا جو ہے وہ سر کھلا رہے گا تو تمہارے سر پر شیطان ٹھک ٹھک آئے گا۔ اب تو کبھی ہمارے معلوم نہ ہوگی تو بجر ہو گیا، تو حضور کی سنت کو چھوڑ کر کے بجر ہو گیا، تیرا دل سخت ہو گیا ہے، تو اسلام کا بیٹا نہیں ہے، تو کسی حیوان اور شیطان کا بیٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹوپی بھی رکھتے تھے اور اوپر سے پگڑی بھی باندھتے تھے۔ سب کی حیثیت یکساں نہیں ہوتی، زمانہ گزرتے ہوئے امامہ تو اتر گیا، کوئی کوئی بزرگ ہمارے پہنتے ہیں امامہ، لیکن ٹوپی تو بڑی ہلکی چیز ہے۔ جب ضرورت میں آئی ہم رات کو سوتے ہیں تو یہ ٹوپی کو جیب میں رکھ دیتے ہیں، کتا کو لٹکا دیتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں تو پہلے سر پر ٹوپی رکھتے ہیں، پھر پخانہ پیشاب جاتے ہیں جی۔ اور اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی، کم سے کم کچھ نہیں آتا ہے تو بسم اللہ تو آتا ہے۔ اور میں کو دیا پتا کو پوچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے آپ تو ہاں ہم کو پڑھو تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو جو آتا تھا تو بسم اللہ ایک بچے کو یاد ہے، سب کو یاد ہے، عورت کو یاد ہے، مرد کو یاد ہے، جاہل کو یاد ہے، اور عالم کو تو یاد ہے ہی ہے۔ اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی تو آپ کے چتر پر گھونسا مارتا ہے شیطان۔ اب تو کہیے کہ ہمرے چوٹے نہ لگ لے، بجھائی بھی نہ کر لے تو میں بچھوا کرتا تو رے چتر ٹھوک سے مارتا ہے، یہ کم بخت ٹھوک ٹھوک مارتا ہے کہ پیخان اس کی سٹک جائے، پیخانہ اس کا خلاصہ نہیں ہو، خلاصہ نہیں ہو۔ اس میں کون آدمی ہے جو کہے گا ہم کو ایک دم فری پیخانہ ہوتا ہے، اکا دکا ہو تو ہم نہ کہیں گے،
और कोई आदमी ना, दावा कर ना सबको। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब किसी पर एतमाद के लायक और भरोसा ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात तो समझिए। कम से कम खुदा के बंदे ऐसी मजलिस में आओ तो गंजी में मत आओ। हम लोगों के उस्ताद थे, अगर गंजी में मदरसा के रूम से मदरसा के मैदान में निकलते थे तो वो बुखारी तहावी शरीफ पढ़ाने वाले, ए लौंडे चलो, क्यों गंजी पहनी, क्यों सिर्फ पैजामा पहन के निकला बेहया बेगैरत, तुम्हारी मरम्मत करता हूँ, दर्स में क्लास में मरम्मत करूँ। वो हमारे उस्ताद लोग बुर्बक थे, बेवकूफ थे, नादान थे। ये मामूली सी बात थी। हम नंगे नहीं न हैं, हम नंगे नहीं न हैं। आखिर उलमा ने क्यों कहा कि खुली हुई कहनियों से नमाज मकरूह होती है? मकरूह का मतलब समझ रहे हैं? मकरूह का मतलब जो हमको 10 आना सवाब मिलता, वो 10 आना में 5 आना मिलेगा। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो वो कह रहे थे कि शादी कितनी सस्ती थी। उर्वा छोटका भाई, अब्दुल्ला बड़का भाई। ये अब्दुल्ला कौन है? कह रहे थे कि यहूदियों ने कहा कि अब मुसलमानों की नस्ल मिट गई, सब बझमा बझनिया हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के कहने पर साल भर हो गया तो सबसे पहला जो बच्चा पैदा हुआ मदीने में हिजरत के बाद, वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हुजूर की बीवी थी और सबसे ज्यादा जानकार थी, इल्म वाली थी, उन्होंने अपने इस बहन पुत्र को बेटा बना लिया था। कितना बड़ा दर्जा! कहां परवरिश हुई? बेटा है अस्मा का, बड़ी बहन का, और छोटी बहन आयशा जो हुजूर की बीवी है और अपने उम्मत की सबकी माँ है, उन्होंने उनको पुष्पुत ले लिया। कितना बड़ा दर्जा! दर्जा समझ में आया कि नहीं आया? वो जब जवान हुए तो हजरत उर्वा और हजरत अब्दुल्ला दोनों भाई रास्ते से जाते हुए टकरा गए। सलाम कलाम हुआ तो बड़े भाई ने कहा, अब्दुल्ला ये उर्वा, अजी भैया मेरे पास लड़की है, तेरे पास लड़का है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि नमाज पढ़ने जा ही रहे हैं, हम दोनों भाई अपने बच्चे और बच्ची का निबाह कर ले, मंजूर बोलो? कहा भैया आप बड़े हैं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। जोहर की नमाज हुई, उसी जगह इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिया, बात खत्म हो गई, बात खत्म। आप ऐसा निकाह करेंगे? आपसे अगर कहा जाए अरे तू एगो बोखरात हो गया, क्या बोखरात की में कौन बात है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फनकिहू फिल मसाजिद, वनकिहू फिल मसाजिद। निकाह करना हो मसाजिद में करो, पिंडाल का खर्च बच जाएगा। अल्लाह के घर में शादी होगी। हमारे और आपके जो आदम अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी भी थे, रसूल भी थे, और सबसे पहले इंसान थे, उनको बीवी हव्वा से निकाह कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? वह देखो, ये सब बात को जानकारी में रखे को। आजकल गैरों की तरफ से बड़ा सवाल जवाब, कम से कम मोटी मोटी बात याद रखनी चाहिए। जन्नत में कहाँ हुई? जन्नत में, जन्नत में थे, जन्नत से अभी निकाले नहीं गए थे, जन्नत में हुई। असल मामला गवाह का है।
تو اللہ کرا رہا ہے اس شادی کو، تو گواہ کی ضرورت ہے؟ بولیے، گواہ کی ضرورت نہیں، گواہ کی ضرورت نہیں۔ اور مہر کا معاملہ جو ہے میاں بیوی کا ہے، عورت کا مہر، عورت کی وہ قیمت نہیں ہے، عورت کی وہ عظمت ہے، وہ اس کی خوبی ہے۔ کیوں خوبی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مہر ادا نہیں کرے گا، جو آدمی مہر ادا نہیں کرے گا، اس کا نکاح تو ہو جائے گا۔ کوئی قاضی صاحب نکاح پڑھاوے اور کہیں کہ میں نے فلانے کی لڑکی کو دو گواہوں کے بیچ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں، قبول ہے؟ کہہ دیا قبول ہے، ہو گیا نکاح۔ اب کوئی کہے مہر کے ذکر نہ، کہا مہر کے تو اتنا ذکر ہے کہ اگر کبھی چھوٹا ہو گلو تو چکرا لے گا، اور مہر کا نام ہی نہیں لیا تو کیا ہوگا؟ مہر کا نام نہیں لیا تو لڑکی اگر کسی بڑے گھر کی ہے تو اس کے بڑے گھر میں لڑکیوں کا کیا مہر آتا رہا ہے، اس مہر کے بدلے مہر دینا پڑے گا، اس کو مہر مثل بولتے۔ چکرا لے کا کہ نا 786 میں کام ہو جاتا، پہلے زمانے میں، اب نہیں ہوا 786۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو مہر کا ذکر نہیں کیا۔ اگر کسی نے ذکر کیا اور دلہا بابو نے قبول کیا، اور دلہا بابو نے یہ اقرار نہیں کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں 10 دن میں، 1 سال میں یا 2 سال میں میں مہر ادا کر دوں گا، تب تو جائز ہوگی، ورنہ اس دلہا کا اپنے دلہن سے ملنا ناجائز ہو گیا، ناجائز ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ وہ زنا کے برابر ہے، وہ زنا اور بدکاری کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیشہ شریعت کو، نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے آپ کے سامنے پہلی آیت تو پڑھ دیا، اس میں 3 گو آیت ہے۔ یہ آیت جو ہے حضور کی پڑھی ہوئی ہے، لہذا حضور نے اپنے بیٹی کے نکاح میں دوسرا خطبہ پڑھا تھا، اس میں آیت نہیں، تو وہ بھی سنت، مگر یہ آسان ہے، یہ قرآن کا ہے، کوئی بھی مولوی صاحب یاد کر لیں گے آسانی سے، حافظ یہ تو یاد ہے۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تقوی آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتقوا اللہ آیا، دونوں آیت میں، اور آخر میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تینوں آیتیں ایسی آیتیں ہیں جس میں تینوں آیتوں میں سب سے پہلے دولہا اور دلہن کو اور سماج والے کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ شادی اور بیاہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ تم اس کو نظر انداز کر دو، ہلکا سمجھو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، 3 مرتبہ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو نکاح کے معاملے میں اللہ سے خصوصاً ڈرنا چاہیے، اور دوسرے میاں اور بیوی ہیں جن کو زندگی بھر اپنا وقت گزارنا ہے، ان کو تو اور بھی محبت سے وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ جھاڑ پھونک ہوتا ہے نا مدرسے میں، اشتیاق مولوی صاحب کرتے ہیں، وہاں آئیے دیکھیے کتنی لڑکیاں ہیں جو وہاں پر روئے بغیر نہیں رہتی ہے، کتنی شرمیلی بڑے گھر کی لڑکی رہتی ہے، اور اس کو لڑکا چھوڑے ہوا ہے، نہ سوال نہ جواب نہ کلام نہ روپیہ نہ پیسہ نہ خرچہ نہ بڑھ جاتے دے نیئر میں کھٹ رہے۔
कानून ने बहुत कानून लगाया, कोर्ट ने बहुत कानून लगाया, कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। और लड़कियां 3 साल से 5 साल से 7 साल से, आज तो एक लड़की हुई थी का 9 साल हो गया शादियों के, मगर बात नहीं करता है। आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो उसमें मात्रा क्या है? सबका मसला एक के रहता है, सबका मसला एक रहता है। वो मसला ये रहता है कि इस लौंडे ने जो ब्याह किया तो अपनी बीवी पर उसको करार नहीं है और दूसरे छोकरियों से रब्त जब्त रखता है। तो ये लड़की सब क्या करती है? लड़की सब करती है कि शौहर को टोकती है, मालूम हो गया किसी जरिए से, शौहर को टोकती है, टोकते 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 जब लड़का आजिज हो जाता है तो कहा कि न तू रही न वो रही, उसे बात करवे और तू हमरे से दूर, क्या फायदा हुआ? रे कम बकत, तुम अपने दूल्हा के साथ रहो, वो कोई बुरा करेगा तुम पर जुर्म आयद नहीं होगा, तुमको नुकसान नहीं होगा। तुम अगर भली है, अपने नक्शे कदम पर चलने वाली है, अपने सौलो सलात पर जमी हुई है, तो आदमी बहुत सारी चीज है आप शहरों में जानते नहीं, आप शहरों में जानते नहीं। बहुत सारे ऐसे साफ सुथरे साधु मुसलमान सेठ हैं जो रात को गुलछर्रे उड़ाते हैं, लेकिन आज तक उसको किसी ने नहीं जाना। तो उस आदमी के गुनाह का जुर्म हल्का हो जाए। और जिसने दिखा के पिया, बोए बाएं किया ना, अपने गांव में देखो पी क्या बोलते, बोए बाएं करो तो करो बोए बाएं, बाएं बाएं, कुत्तो बोलो तू बोलो। हमारे यहाँ था ना एक आदमी का यार गाना गाता था, गाना गाता था, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, काहे बोलते काहे भूखते हो कुत्ता को? रे कमीना, तू पड़ा हुआ है और तेरे मुंह में जाके कुत्ता पेशाब कर देता है और तुम पीता है उसको। कहा कि ओ ये पहले मिलना चाहिए, बाद में मिले, बड़ा मजा आए। ऐसा कहीं मुसलमान होता है? आप ही लोग बतलाइए, ऐसा कहीं मुसलमान होता है? ऐसा कहीं मुसलमान होता है? ऐसा मुसलमान नहीं होता। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शादी फरमाते थे वो बहुत सादी होती थी। शादी सादी, एक तो शादी के माने खुशी, और सादा का माने एकदम प्लेन में कोई दाग धब्बा नहीं। जैसे हमारा आपका कपड़ा हो उसमें कोई दाग धब्बा न हो तो उसको कहते हैं बहुत साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही कि निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रागिब अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा वो मुझ में से नहीं है। मामला साफ, कोर्ट का मुकदमा फैसला हो गया। कहा तुमको जो मन में आए सो करो, जो मन में आए सो करो, न फरिश्ता तुम्हारा कुछ करेगा, न अल्लाह तुम्हारा कुछ करेगा, और न हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जिस दिन मेरी जरूरत पड़ेगी तुमको, उस दिन हम तुम्हारे नहीं होंगे, यानी हश्र के दिन। इसलिए आदमी को दिमाग सही सलामत कर लेना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? आज हमको खांसी बहुत हो रही है, पानी लीजिएगा, पानी लीजिएगा ना, पानी ना पीऊंगा, दमो नहीं मिलता है, आवाजों नहीं निकलती। आप तकरीर शुरू कीजिए, रुकिए नहीं, बोलते रहिए। दुआ करा दीजिए ना, 11 बजे थोड़ा और वक्त लगा दीजिए। मन का आदमी तो बहुत दिखता है। ना ना पानी नहीं। अब जा रहे हैं क्या? अब हम कमजोर ना हो गए हैं, न देख रहे? अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادی میری سنت ہے. سنت ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، ان چیزوں کو بولا جاتا ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں کیے ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ تین چیزیں سنت میں شمار ہوتی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول، فعل، تقریر، یہ تمام چیزیں سنت میں داخل ہیں. یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو سنت فرمایا اور خود اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام شادی کی، اپنے بچیوں کو بھی کی اور بڑی سادگی انداز میں فرمائی. تو گویا جس طریقے سے آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے احکامات، لوگوں کو اللہ کے پیغامات، لوگوں کو غلط جگہوں سے بچایا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان جوان ہو جائے تو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ انسان جب شادی کر لیتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص نان و نفقہ پر قادر ہو، وہ کھانا کھلا سکتا ہو اپنے اہل و عیال کو، تو شادی کر لینی چاہیے. بعض مرتبہ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بڑی غربت کا وقت چل رہا ہے، بڑی دقت ہو رہی ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، میں اتنا یہ کہ خود اپنا کفیل نہیں بن پا رہا ہوں. ان سے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ شادی کر لیں، کیونکہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے گا، سنت کو رواج دیا جائے گا، تو گویا کہ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرماتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی بھی 3 ذمہ داریاں ہوتی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے اپنے بچوں کا اچھا سے اچھا، بہتر سے بہتر گھر کے اندر ان کی شادی کا انتظام کرے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان شادی 3 وجہوں میں سے ایک وجہ کرتا ہے، یا تو حسن کی وجہ سے، یا مال و دولت کی وجہ سے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان شادی تو کرے مگر ان چیزوں کا سب سے زیادہ خیال رکھے جو دیندار ہو، جو دین پر چلنے والی ہو، جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہو، جو آپ کے طریقوں پر عمل کرتے ہوں. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاصبر بالذات، کہ ایسے شادی میں انسان کو کامیابی ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ شادی بھی ہو گئی اور ولیمہ بھی ہوئی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی کے بعد، شب زفاف کے بعد ولیمہ کرنی چاہیے. ولیمہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مشورہ فرمایا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں بڑے لوگوں کو شمار کیا جائے، چند احباب کو بھی
دعوت دے دی جائے، چند احباب کو بھی کھلا دیا جائے تو ان چیزوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ وقت بھی ہو چکا ہے، بس انہی باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرت دعا فرما لیجیے۔